بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کرونا اور عید کے حوالے سے۔ تو میرے دوستو یہ دو لفظ ہیں اور ان کی نوعیتیں بھی دو ہیں۔ سب سے پہلا کرونا کے حوالے سے میں تمام مسلمان غیر مسلم پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میل جول میں کمی کریں، فاصلہ رکھیں اور جو حکومتی تدابیر ہیں کرونا سے بچنے کے لیے ان کو ضرور اختیار کریں۔ عید کے موقع پہ ہم زیادہ تر گلے ملتے ہیں، ہم زیادہ تر اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو بھول نہ جائیے گا ہمارا پورے کا پورا ملک لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہے، تو آپ بھی اسے ضرور سیریس لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی وبا کے علاقے میں ہو تو وبا کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ نہ جاؤ، کہیں تم وبا اور بیماری کو ساتھ لے کر نہ چلے جاؤ۔ اور کیونکہ ہم مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگ دور دور سے کام کرنے آتے ہیں، تو عید پر سب لوگ اپنے گھر کو جائیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ بھی ہے، کئی دنوں کے لیے پورا ملک بند ہوگا۔ تو میں آپ سب کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ گھروں میں اپنے گھروں میں جائیں، لیکن اپنے آپ کو اپنے دوستوں، اپنے بچوں، اپنی گھر والوں سے دور رکھیں، بالکل کرٹین رکھیں، الگ رکھیں، تاکہ کہیں آپ بڑے شہروں میں یہ، کیونکہ لاہور میں اور راولپنڈی میں اور کراچی میں بڑے شہروں میں یہ وائرس بڑا خطرناک حد تک پھیلا ہوا ہے، تو اس لیے اپنے گھروں کو اور اپنے علاقوں کو بچائیں، یہ نہ ہو کہ یہ بیماری آپ ساتھ لے کر چلے جائیں اپنے علاقوں میں۔ اور دوسرا اس میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں گھر میں تو ضرور آپ اپنے ساتھ کپڑے لے کے جا رہے ہوں گے، اپنے ساتھ کھانے والی چیزیں لے کے جا رہے ہوں گے، تو وہ کھانے والی چیزیں، کپڑے اور لباس اپنے گھر والوں کے لیے نہ رکھیں، صرف اس کے لیے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اور وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان بھائی ہیں آپ کے، تو ان کی مدد کریں۔ ایک ایسی عید، تیسری عید میں کہ جو کرونا میں آ رہی ہے، تو لوگوں کی سکت کم ہو گئی ہے، لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، تو اس دفعہ تو پوری عید کا سیزن میں کرونا میں کام نہ ہو سکا اور لوگوں کے گھروں میں معاش کی کمی ہے، لوگوں کپڑے خرید نہیں سکے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو زیادہ نہیں تو کسی ایک فرد کی مدد کر دیں، کسی ایک فرد کی مدد کریں، اسے ایک کپڑے کا سوٹ لے دیں، اس کی جیب خرچ لے دیں، اس کے گھر کے لیے عید کے لیے کھانا بنا دیں، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اچھا کھانا اپنے گھر میں پیک کریں اور پیک کر کے مختلف گھروں میں تقسیم کر دیں۔ آپ لباس پیک کریں اور لباس پیک کر کے تقسیم کر دیں، تو اللہ رب العزت خوش ہوگا۔ اور یہ فطرانہ بھی ہے، فطرانہ بھی اس عید میں، عید تبھی آپ کی ہوتی ہے جب فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ ایک صدقہ ہے، تو اس لیے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ فطرانے کو کم 140 روپے فطرانے کی قیمت مقرر کی گئی ہے، تو اس سال 2021 میں 140 روپے جو صاحب استطاعت ہیں وہ 140 روپے سے بڑھ جائیں، وہ اس فطرانے کی شکل میں۔ ویسے تو فطرانہ کیونکہ آپ کشمش بھی دے سکتے ہیں، آپ اخروٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ بادام بھی دے سکتے ہیں، اور آپ چاول بھی دے سکتے ہیں، آپ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ ہم نے گیہوں ہی دینے ہیں، تو ہم اس کی تعداد بڑھا سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پیسوں کو صدقہ کریں، تاکہ یہ بیماری، جب آپ صدقہ کریں گے تو یہ بیماری اللہ رب العزت آپ سے دور کر دے گا، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور عید پر خاص طور پر عید سے ملنے میں پرہیز کریں، اور جن لوگوں کے پاس پیسے موجود ہیں وہ جلد از جلد ویکسینیشن کروا لیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ گورنمنٹ کب ویکسینیشن کروائے گی ہماری، جن کے پاس استطاعت ہے وہ انتظار نہ کریں، اور جنہوں نے ویکسینیشن کیے ایک انجیکشن لگوا لیا ہے وہ دوسرا انجیکشن بھی لگوائیں، تاکہ ہم اس ملک میں کرونا کی اس مرض سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کرونا کی اس موذی مرض بچائے اور ہمارے گھر والوں کو صحت عطا فرمائے، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور تمام دوست اپنے گھروں میں خوشی کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔